اس کے علاوہ بھی کئی باتیں ہیں جن پر بات کریں گے اور رائے جانیں گے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. وعلیکم السلام جی. تھوڑا سا ذرا تاریخ میں ایک چھوٹا سا قصہ آپ کو سناتا ہوں. ایک بچہ تھا، پٹھان بچہ ہماری تاریخ میں، اس کا نام تھا فرید خان. اور وہ پٹھان بچہ جو ہے وہ اس کے گھر کے حالات بڑے خراب تھے. ستیلی ماں تھی، اس کے اوپر ظلم کرتی تھی. اس کے بھائی جو تھے وہ بڑے اس کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے. تو وہ گھر سے بھاگ گیا اور بھاگ کے اس نے کی نوکری کر لی. کسی استبل میں کام کرتا تھا فرید خان بچہ. گھوڑوں کو چارہ کھلاتا ان کو اور ان کو نہلاتا، اور بہت عجیب اس کی زندگی تھی. تو ایک دن یہ ہوا کہ اتفاق سے وہ گھوڑا بچہ اس کو لے کے جا رہا تھا گھوڑے کو. تو ظہیر الدین بابر مغل بادشاہ، پہلے مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر کی نظر اس فرید خان بچے پہ پڑ گئی. تو بچہ جھکے، بچہ بڑا امپریس تھا کہ بادشاہ کو میں نے دیکھ لیا. تو اس ظہیر الدین بابر نے اس بچے کو دیکھ کے کہا کہ یہ لڑکا جو ہے اس کی پیشانی پہ مجھے کچھ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو بچے کو اس نے اشرفی پھینکی اور سکہ کو پھینکا اور آگے نکل گیا بابر. بچہ جھومٹا خوشی سے فرید خان بچہ. خیر بچہ ادھر ادھر سے جا کے کہیں بنگال میں بڑا ہوا، اور بنگال میں پھر اس کے بعد وہ ذرا بہادر قسم کا بچہ تھا، پٹھان بچہ فرید خان. اس کا شیر سے مقابلہ ہو گیا. ایک دن شیر آیا، شیر سے مقابلہ ہوا، اس نے اپنے ہاتھوں سے اس شیر کو مار دیا. تو اس کا نام شیر پڑ گیا، شیر کہنے لگے لوگ اس کو. اور آگے جا کے تاریخ میں وہ شیر شاہ سوری کہلایا. وہ جو بچہ تھا جو گھوڑے کو نہلا رہا تھا، فرید خان بچہ، وہ شیر شاہ سور علاقہ تھا اس کا، اور وہ شیر شاہ سوری کہلایا. اب میں یہاں ذکر کیوں کر رہا ہوں شیر شاہ سوری کا؟ آج یہ بھی آپ سے جانیں گے. شیر شاہ سوری کا میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ صرف 5 سال اس نے حکومت کی. 5 سال. یہ آپ کی ہے نا 10-10 سال کی حکومتیں، یہ 8-8 دفعہ آ گئے، یہ 6 سال کی سینٹ. شیر شاہ سوری 5 سال یعنی 1540 عیسوی سے 1545 عیسوی تک اس کو 5 سال ملے حکومت کرنے کے پورے ہندوستان میں. اور اس نے کیا کیا کہ وہ بنگال سے پاور پکڑی، اور اس کے بعد اس نے بابر نے کہا تھا نا کہ اس بچے کو دیکھ کے بابر نے جو کہا تھا کہ اس کے پیشانی پہ، اس نے بابر کے بچے کو، بیٹے کو یا ہمایوں کو بھگا دیا ہندوستان سے. ہمایوں ہار کے بھاگ گیا ہندوستان چھوڑ کے. وہ اصل میں شیر شاہ سوری نہیں بھگایا تھا. 5 سال میں شیر شاہ سوری پورے 5 سال وہ دارالحکومت میں نہیں بیٹھ سکا. وہ لڑتا رہا. کبھی اجمیر میں لڑائی ہو رہی ہے، کبھی ملتان میں ہو رہی ہے، کبھی بنگال میں ہو رہی ہے، کبھی کہیں ہو رہی ہے لڑائی اس کی. لیکن ان 5 اور لڑتے لڑتے پھر وہ کالنجر کے قلعے پہ بارود میں اس کی جان چلی گئی. اور اس کے آخری الفاظ یہ تھے کہ یا اللہ، جب مجھے اقتدار کا وقت ملا اور میں کچھ کرنا چاہتا تھا لوگوں کے لیے، تو میری زندگی کا سورج غروب ہو گیا. اور عید بھی آئی. اب یہ الفاظ سنیں اس کے، عید بھی آئی تو شام کے وقت، عید بھی آئی تو شام کے وقت، یہ کہہ کے اس نے اپنی جان دے دی. 5 سال شیر شاہ سوری کا. 5 سال میں شیر شاہ سوری نے کیا کیا؟ جنگیں تو لڑی نا. 5 سال کے لیے آیا تھا. یہ 6-6 سال کے سینیٹر اور یہ 8-8 دفعہ جو وزیر بنے، یہ ان کے لیے میں بتا رہا ہوں شیر شاہ سوری. 5 سال میں اس نے پورے ہندوستان کو 47 ضلعوں میں تقسیم کر دیا، جس کا نام رکھا سرکار. یہ جو لفظ ہے نا سرکار سرکار سرکار، یہ وہاں سے نکلا ہے. شیر شاہ سوری نے یہ لفظ ایجاد کیا. پہلی دفعہ یہ سکے جو نظر آ رہے ہیں نا آپ کو، یہ روپیہ ہے. یہ شیر شاہ سوری نے جو روپیہ آج استعمال کرتے ہیں نا، یہ لفظ روپیہ شیر شاہ سوری نے استعمال کیا سب سے پہلے. اس نے چاندی کے جو سکے تھے، ایک تو سونے کے سکے ہوتے تھے وہ اشرفی کہلاتے تھے، جو چاندی کے ہوتے تھے وہ روپیہ کہلاتے تھے، اور جو تانبے کے ہوتے تھے سب سے سستے، ان کا نام تھا دام. یہ جو آج ہم استعمال کرتے ہیں، کتنے کے دام ہے یار، اس کا دام کتنے؟ یہ دام سکہ ہوتا تھا اصل میں، جو تانبے کا سکہ ہوتا تھا. شیر شاہ سوری نے یہ دام روپیہ اور اشرفی، سونے کی اشرفی. اور پھر یہ جو روپیہ تھا جو آج کئی ملکوں میں استعمال ہوتا ہے، وہ نیپال میں بھی ہوتا ہے، انڈیا میں بھی ہوتا ہے، مالدیپ میں بھی ہوتا ہے روپیہ. اس کے پھر 16 آنے اور پھر یہ 2 اٹھنیاں، یہ سارا سسٹم شیر شاہ سوری نے بنایا ان 5 سالوں میں. یہ ججوں کا سسٹم، جتنی آپ کو سول عدالتیں نظر آتی ہیں نا ملک میں، برے صغیر میں سول جج عدالتیں، یہ ساری شیر شاہ سوری نے بنائی. شیر شاہ سوری وہ پہلا آدمی تھا جس نے یہ کنسیپٹ دیا کہ گورنر جو ہیں وہ سویلین ہونے چاہیے. اس سے پہلے فوجی گورنر ہوتے تھے. اور 2500 کلومیٹر لمبی سڑک جو چٹاگانگ سے آگرہ، آگرہ سے دہلی،
دہلی سے لاہور، لاہور سے جلال آباد ہوتی ہوئی پشاور، کابل، ٹھیک ہے نا؟ پہلے پشاور، پشاور سے جلال آباد، اور جلال آباد سے کابل، جس کا نام گرینڈ ٹرنک روڈ ہے، 2500 کلومیٹر طویل سڑک، ٹھیک، وہ بنائی شیر شاہ سوری نے. اور جو سب سے بڑی سڑک ہے ایشیا کی، اور اس کے بعد اس سڑک کو بنا کے اس نے یہ کہا، جو کہ جرنیلی سڑک بھی شیر شاہ سوری کی وجہ سے اس کو جرنیلی سڑک بھی کہتے ہیں، جی ٹی روڈ ہے نا، گرینڈ ٹرنک روڈ، یہ جی ٹی روڈ کو جرنیلی سڑک شیر شاہ سوری کی وجہ سے کہا جاتا ہے. یہ تعمیری کام، یہ بھی کام، یہ 5 سال رہا ہے صرف. یہ آپ سوچیں 5 سال میں اس نے کیا کیا کام کیا. روہتاس کا قلعہ بھی بنا دیا اس نے جیلم کے پاس. بالکل. اچھا، اس کے بعد جب اس نے کہا کہ یار سڑک تو بن گئی ہے، لیکن یہاں پہ یہ جو آپ کو ہوٹل نظر نہیں آتے، جی ٹی روڈ پہ آپ جاتی ہیں تو ہوٹل کھانے کے یہ ڈھابے بنے ہوتے ہیں، جو یہ بھی کنسپٹ اس نے کہا سڑک کے اس کنارے سرائے تعمیر ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں سے تاجر اور مسافر گزرتے ہیں تو ٹھہریں گے کہاں. بالکل. تو یہ کنسپٹ وہاں سے شروع ہوا کہ یہ آپ کو جی ٹی روڈ پہ اور موٹر وے پہ جو کھانے کے اور جو ہوٹل نظر آتے ہیں، یہ کنسپٹ نے شروع کیا، سرائے بنانی شروع کی. اور اس نے آرڈر کیا جاری کیا کہ اگر کوئی تاجر جس علاقے میں جس سڑک پہ اگر وہ تاجر لٹے گا تو اس کی ضلعی حکومت برطرف ہو جائے گی، جیل میں جائے گی. تو ایک تاجر اگر لٹتا تھا کسی جگہ پہ جی ٹی روڈ کے، تو اس جگہ کا جو گورنر ہوتا تھا یا جو بھی حاکم ہوتا تھا وہ جیل میں جاتا تھا اگلے دن کہ تم ذمہ دار ہو. یعنی وہ کہتا تھا کہ تحفظ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ تحفظ نہ ہو تاجروں کو، مسافروں کو، کیسے ممکن ہے؟ یہ شیر شاہ سوری 5 سال رہا، اس سے 5 سال کئی کام کیے اس نے. اور مورخین کہتے ہیں کہ مغلوں کے 1000 سال آپ ایک طرف رکھ دیں اور شیر شاہ سوری کے 5 سال ایک طرف رکھ دیں تو وہ 1000 سال جو یہ پلڑا جو ہے 5 سال والا یہ زمین سے ٹکرائے گا جا کے. اور اس سے کیا ثابت ہوتی ہے؟ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں نا، یہ تاریخ نہیں دیکھتی کہ آپ 10 سال رہے ہیں، آپ نے 50 سال حکمرانی کی ہے، آپ نے اتنے سال وہاں پہ بیٹھ کے کہ مغلوں نے کیا کیا ہے. آپ کے مسلمان حکمران دیکھ لیں، آپ کے عربوں میں دیکھ لیں، ادھر دیکھ لیں، ادھر دیکھ لیں. کیا ایک چیز بتا دیں، کوئی ایک چیز جو تاریخ میں آج بھی آپ جی ٹی روڈ پہ گزریں گے شیر شاہ سوری زندہ ہے. آج بھی جب تک روپیہ استعمال ہو رہا ہے شیر شاہ سوری زندہ ہے. جب تک آپ کسی سول جج کی عدالت میں جا رہے ہیں، جب تک آپ سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں، شیر شاہ سوری زندہ ہے. پاکستان میں تو ابھی آج کل پاکستان میں تو یہ ابھی نکلیں گے تو اگلے دن یہ معلومات عامہ کے جو مشکل ترین سوال نہیں ہوتے کہ تمہارا کون وزیر اعظم تھا 1900 فلانے میں، تو وہ لوگ کہیں گے کون وزیر اعظم تھا، بھائی کہیں گے اچھا فلانا تھا. وہ تاریخ کے قبرستان میں دفن ہو جاتے ہیں. آپ کے سینیٹرز، آپ کے اراکین قومی اسمبلی، آپ کے وزیر، آپ کے مشیر، آپ کے ایڈوائزرز، آپ کے وزیر اعظم، آپ کے صدر، آپ کے آرمی کے جنرل، کیونکہ لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا ہوتا. آپ کے عدلیہ کے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا ہوتا. تاریخ کن کو یاد رکھتی ہے؟ تاریخ ان کو یاد رکھتی ہے جنہوں نے عوام پہ احسان کیے ہیں. تاریخ ان کو جگہ دیتی ہے، شیر شاہ سوری جیسے لوگوں کو.